السلام علیکم. آج کے اس ٹیکنالوجی پوڈ کاسٹ کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے مہمان سے کروا رہے ہیں جو نہ صرف ایک بہترین ریسرچر ہیں، ایک استاد ہیں، بلکہ ایک باکمال شاعر بھی ہیں. تو آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر عبدالباسط سائن صاحب سے. ڈاکٹر صاحب ابھی کرنٹلی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد میں. ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم ٹو دس سیشن ود پاک سائی کام. جی حسن زید صاحب، بہت شکریہ تعارف کے لیے بھی اور آج کی اس نشست کے انعقاد کے لیے بھی. اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے کہ میں آج آپ کے توسط سے اپنے کچھ دوستوں سے، طالب علموں سے کچھ سائنس اور آرٹ بیک وقت دونوں کے بارے میں کچھ بات کر سکوں. بہت تھینک یو ویری شکریہ. مچ سر. ڈاکٹر صاحب آپ کے تعارف سے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ اپنا انٹروڈکشن سے سٹارٹ کیجیے گا، پروفیشنل جرنی کا بتائیے گا، کیسے کہاں سے آغاز ہوا تھا اور ابھی کرنٹلی آپ کس پوزیشن پہ ہیں؟ جی حسن صاحب، دراصل میرا جو تعلق ہے بنیادی طور پر وہ بہاولپور سے ہے، اور بائی لینگویج سرائکی ہوں میں. اور اس کے بعد جو ہے 2000 مطلب بنیادی تعلیم تو ظاہر ہے بہاولپور سے ہی ہے میری. اور اپنے اسکول کالج کا ذکر کرنا چاہوں تو گورنمنٹ کینٹ ہائی اسکول بہاولپور سے میری میٹرک تک یعنی 10ویں جماعت تک کی تعلیم ہے. اس کے بعد 12ویں جو ہے وہ گورنمنٹ ایس سی کالج، جسے صادق ایجرٹن کالج بہاولپور کہا جاتا ہے، کافی تاریخی کالج ہے ہماری ریاست بہاولپور میں. وہاں سے میری بنیادی تعلیم. اور اس کے بعد مجھے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں پڑھانے کا اتفاق ہوا 4 سال تک. 2007 سے 11 تک میرا تعلیمی اور تدریسی کیریئر جو ہے وہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے منسلک ہے. بعد ازاں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اسکالرشپ پر ہانیانگ یونیورسٹی ساؤتھ کوریا میں جانا ہوا. وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی تعلیم مکمل کی، جو بنیادی طور پر کوانٹم ڈاٹ سولر سیل سے متعلق تھی. اس کے بعد right after my PhD I have been back to Pakistan because we are all bonded when we go on HEC scholarship. تو HEC اسکالرشپ کے بانڈ کے سلسلے میں پھر واپس پاکستان آنا ہوا 2016 فروری کے اندر. تب سے لے کر اب تک جو ہے ہمارا جو تعلق ہے وہ تدریس سے وابستہ ہے. اس کے دوران بہرحال مجھے پوسٹ ڈاک کا موقع ملا اور کولیبریشن تھی ہماری اپنی ہی یونیورسٹی سے. تو 1 سال دوبارہ میں ساؤتھ کوریا میں تھا 2019-20 کے دوران. اور یہی سفر ہے جو ابھی تک چل رہا ہے، اور یہی تعلیم و تدریس ہے جس کے اوپر ہم گامزن ہیں. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم آپ کی شاعری کے بارے میں بات کریں، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں سے اپنا پی ایچ ڈی کا جو کام ہے اسے نہایت آسان الفاظ میں، سادہ الفاظ میں شیئر کیجیے گا کہ کوانٹم ڈاٹس فار دا اپلیکیشن آف سولر سیلز، اس میں آپ نے کیا کام کیا؟ دراصل یوں ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم تکنیکی بنیادوں پر پاکستان کی جو پروگریس ہے، اس کی جو حالت ہے، اس کا کمپیریزن کرتے ہیں ساؤتھ کوریا جیسے ملک سے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہ جو تحقیقی فیلڈ ہے یا میدان ہے، اولاً اس کے ضمن میں پاکستان میں کام نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے اس وقت سامعین کو ڈائریکٹلی کوئی بات سمجھانا تھوڑا سا میرے لیے مشکل ضرور ہوگا، جن کا ابتدائی تعارف جو ہے وہ اس سمت میں نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ سولر سیل ٹیکنالوجی جو رینیویبل انرجی ٹیکنالوجی ہے، جس کی ضرورت ہمیں کوریا سے قدرے زیادہ ہے مگر اس پہ کام قدرے کم ہے، اس میدان میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا. ہماری جو لیب تھی اس کا نام نینو ڈیوائس انجینئرنگ لیبارٹری ہے. یہ ساؤتھ کوریا کے اندر آنسن ایک شہر ہے، وہاں پر موجود ہے اریکا کیمپس کے اندر. اور میرے جو پروفیسر ہیں اب تک ان سے کولیبریشن بھی ہماری الحمدللہ موجود ہے، پروفیسر تیجو پال. ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ تھن فلم ٹیکنالوجی میں. تو نینو ڈیوائس انجینئرنگ لیب مینس نینو اسکیل کے اوپر، چھوٹے اسکیل کے اوپر. جیسا کہ آپ نے کہا میں کوئی ایسی سادہ فہم بات کرنے کی کوشش کروں کہ سب لوگوں کے سمجھ میں آ جائے. تو بنیادی طور پر ہم شمسی توانائی کے لیے یا سولر ٹیکنالوجی کے لیے میٹیریلز تیار کرتے تھے. اور اس میں میٹیریلز میں بھی ہمارا فوکس، ہماری لیب کا فوکس جو زیادہ ہوتا تھا وہ تھن فلمز پر ہوتا تھا، جو زیادہ تر انٹرفیشل پیسیویشن لیئرز ہوتی ہیں. یعنی سولر سیل کے اندر سورج کی توانائی کو جو بجلی میں تبدیل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کو بعض اوقات کچھ ڈیٹریمنٹل فیکٹرز یا کچھ مطلب منفی اثرات موجود ہوتے ہیں ہمارے میٹیریلز کے اندر، جو کہ ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں، مختلف طرح کے پرابلمز ہو سکتے ہیں. اور یوں سمجھ لیجئے کہ پیدا ہونے والے الیکٹرانز جو ضائع ہو جاتے ہیں کسی بھی سولر سیل کے اندر، ان کی ضائع شدہ
مقدار کو یا تعداد کو کم کرنے کے اوپر بیسیکلی میں نے پی ایچ ڈی کی تھی، اور اس کے لیے ہم نے تھن فلم ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کی. تو in pretty much technical words we call it as interfacial passivation layers for enhancing the performance of QDSSAs. تو یہ فیلڈ تھی. اب اس کے اوپر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تھن فلم ٹیکنالوجی ان لکیلی پاکستان کے اندر ابھی اتنا فروغ نہیں پا چکی. آنے والے وقت میں ہم اچھی امیدیں رکھے ہوئے ہیں اور اس پر کام بھی کر رہے ہیں جتنا ہماری بساط ہے اس کے مطابق. لیکن یہ ہے کہ اٹس ون آف دا موسٹ ایمرجنگ فیلڈ اوونگ ٹو دا ریزن کہ میں اکثر اپنی کلاس میں بچوں کو یہ پڑھایا بھی کرتا ہوں کہ 3 چیزیں مل کر آنے والے وقت میں ٹیکنالوجیکل ایوولوشن کا تعین کریں گے. جب ہم رینیویبل انرجی کی بات کرتے ہیں، ایک ڈیمانڈ، دوسرا پاپولیشن، تیسرا کاسٹ. اور اگر ہم دیکھیں تو ترقی پذیر ممالک میں یہ تینوں چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں، اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے پاس تو کئی ایک متبادل ذرائع موجود ہیں جس کے ذریعے وہ توانائی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے ضمن میں جہاں پہ درجہ حرارت آج کل کے دنوں میں اگر میں بات کروں تو آپ تو مطلب شاید محسوس نہ کر سکیں وہاں پہ بیٹھ کے، لیکن ابھی ہم یہاں 50 سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ انرجی کتنی ضائع ہو رہی ہے، ساتھ میں ہم بھی ضائع ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں انٹرپٹ کرنا چاہوں گا، روکنا جی چاہوں گا. ہم انشاءاللہ آپ سے ایک سیپریٹ سیشن کریں گے جس میں انشاءاللہ آپ کے جو ریسرچ کا بیک گراؤنڈ ہے اس کو تھورولی ہم ڈسکس کریں گے. آج کے درست سیشن کو درست. ہم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی جو پرسنالٹی کا ایک ڈفرنٹ اور یونیک آسپیکٹ ہے کہ آپ ایک ریسرچر، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ریسرچر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک ادیب بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ شاعری کا خیال کیسے آیا اور ابھی تک کی آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں اس میں؟ جی جی شکریہ حسن بھائی. دراصل یوں ہے کہ شاعری کا خیال نہیں آتا، خیال آتا ہے تو شاعری ہوتی ہے. تو بس زندگی میں نہیں جانتا، میں مطلب یقین سے اٹس ریئلی انفارچونیٹ کہ میں سائنٹسٹ ہوں، لیکن میں آپ کو ڈیٹا کے ساتھ نہیں بتا سکتا اس طرح سے کہ میرے ذہن میں شاعری کا شوق کب پیدا ہوا، اس کے سورسز کیا تھے. بہت سی ایک سکیٹرڈ انفارمیشن ہے جو ہر انسان کی ذات کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہوتی ہے. ایک چیز پر جو میری تجرباتی زندگی کا حصہ ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ شاعر نسبتاً حساس ہوتے ہیں. یہ بات جتنے بھی شاعروں کو میں نے قریب سے دیکھا، اپنی ذات پر امپلیمنٹ کیا اس اصول کو، تو میں نے قدرے اس بات کو سچ پایا کہ اپنے ساتھ بیتنے والے حالات، اپنے اعزاء قریبی لوگوں کے ساتھ بیتنے والے حالات جن لوگوں کو کسی طرح کی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، ان کا پیمانہ جب لبریز ہو جاتا ہے خیالات کا اور سوچوں کا تو سمجھیے کہ بہہ نکلتا ہے. اور یہ جو بہہ نکلتا ہے یہ شاعری ہے. اس کو ردھم میں لانے کے اصول، قواعد و ضوابط اسی طرح سے ہیں جس طرح سے باقی مطلب میدانوں میں ہوتے ہیں، تعلیمی میدانوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہیں. لیکن بہرحال یہ آپ سیکھ نہیں سکتے ہیں. آپ رولز ریگولیشنز، اصول و ضوابط، بحر، رموز، تختی کے اصول جو زان شاعری کے اندر مطلب ایک سکے کی حیثیت رکھتے ہیں جو چلتا ہے، وہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ تو آپ پیدا کر سکتے ہیں یا اسے نکھار سکتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پہ آپ شاعر پیدا نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو لکھنے پر مجبور نہیں کر ڈاکٹر سکتے. صاحب میں نے آپ سے اچیومنٹ بھی پوچھا تھا، لیکن میں ابھی یہاں پہ آپ جی کو روکنا چاہوں گا. جی میں جی جی پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ جو شاعری ہے، کیا یہ بھی ایک سائنس ہے؟ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے رموز ہیں، اس کے اصول ہیں، کیا یہ بھی ایک سائنس ہے؟ کیونکہ اگر آپ ڈیٹا کو دیکھیں، دیر آر مینی جرنلز جو کہ سائنس آف پوئٹری کو ڈسکس کرتے ہیں، تو اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا. یہ بہت مطلب آپ نے جب مجھ سے شیئر کیا کہ ایک جرنل ہے جو سائنس آف پوئٹری کے اوپر جو ہے وہ انیشیٹ ہوا ہے یا اس کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو مجھے اس ضمن میں بطور خاص سوچنا پڑا. ایسے سوالات بار دیگر ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، ہمیں جواب بھی دینا ہوتا ہے. لیکن جو ریفرنس آپ نے دیا اس کے بعد مجھے ایز اے ریسرچر بھی اس چیز کو دیکھنا پڑا، تو نا 2-4 باتیں تو بڑی کلیئر ہیں. ایک یہ ہے کہ مطلب بیسیکلی پوئٹری از آرٹ آف کورس، لیکن ہر آرٹ جیسے جیسے ڈیولپ ہوتا جاتا ہے وہ اپنے زمانے کی جو ترقی یا تنزلی ہوتی ہے اس کے ساتھ جڑتا بھی چلا جاتا ہے. یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آپ کی شاعری کے اندر الفاظ کی حد تک، خیالات کی حد تک سائنس کا انٹرفیرنس ہمیں ملے گا اور ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی سیکھنے سکھانے کے عمل تک بھی سائنس جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے آپ کے خیالات کو. کیونکہ دیکھیں ایک تھاٹ پروسیس ہے تو وہ سائنٹیفک ہی ہوتا ہے. اب تو تھاٹ پروسیس آپ کا پورا حصہ ہے، اس میں آپ بات کریں ضمیر کی یا مافی ضمیر کی،
تو سائیکولوجیکل سائنسز یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو کسی شخص کو اس طرف گامزن کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ کیا لکھتا ہے. لیکن شاعری کا ایک رکن ایسا ہے جسے ہم تخیل کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسے سائنس سے جتنا دور رکھا جائے وہ اتنا قیمتی ہے. اسے سائنس کے جتنا قریب لائیں گے اتنا برا ہے. کیونکہ دیکھیں اب ایک بچہ ہے نا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچہ ہے, وہ ہم اس کی بات کب انجوائے کرتے ہیں, وہ چھوٹا سا ہوتا ہے, جب وہ الوجیکل باتیں کر رہا ہوتا ہے نا, ہمیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں. اب وہ نان سائنٹیفک ہوتی ہیں, غیر منطقی باتیں ہوتی ہیں, لاجک سے اس کا دور کا تعلق نہیں ہوتا, مگر اسے جچ رہی ہوتی ہیں. وہ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے, ہم اتنے لاجیکل, اتنے سائنٹیفک, اتنے ٹیکنالوجیکل ہو چکے ہیں کہ کبھی کبھی مطلب ٹیوب ویل کا پانی بھی جا کے پینے کو دل کرتا ہے, یہ بھول کر کہ یہ صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کا اینٹی بیکٹیریل ٹیسٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, بٹ وی اسٹل انجوائے دیٹ کھیتوں میں ٹھہر کے. تو شاعری کا بھی کچھ اجزاء ایسے ہیں وہ تخیل پہ ہی مبنی رہیں. ان کے اندر چاہے چیزیں لاجیکل ہوں, چاہے چیزیں ایسی ہوں جو آنے والے وقت میں سائنٹیفک شکل اختیار کر لیں. بہت سی ایسی موویز بنی فار ایگزامپل جنہوں نے بعد میں سائنٹیفک انوویشنز کو جنم دیا, ہم آپ جانتے ہیں اس بات کو. تو اسی تناظر میں بعض اوقات سائنٹیفک آرٹسٹک یا پوئٹک ایک اپروچ ہوتی ہے, وہ سائنٹیفک لوگوں کو بھی کچھ انسپریشنز دے سکتی ہے. تو اس ضمن میں اس کو مطلب سائنس کے قریب نہیں آنا چاہیے, یہ میں مانتا ہوں. باقی اگر سیکھنے سکھانے عمل کو دیکھا جائے تو اٹس پریٹی سائنٹیفک. رولز ریگولیشن سیکھنا اور یہ سارا کچھ کرنا وہ میتھڈولوجیکل ہے. میں مثال کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں آپ سے کہ ہم جو پوئٹری لکھتے ہیں اس کا ایک جزو خیال ہوتا ہے, دوسرا جزو اس کا وزن ہوتا ہے. جو اس کا وزن ہوتا ہے نا, یہ بالکل جیسے پروڈکٹ کے پیچھے بار کوڈ بنا ہوتا ہے. کمپیوٹر سائنسز کے لوگ یہ جان سکتے ہیں, بائنری بار کوڈ 10010001 واٹ ایور لائک دیٹ. تو یہ جو بار کوڈ ہوتا ہے, ہمارا ہر مصرع ایک بار کوڈ کے اوپر پورا اتر رہا ہوتا ہے, اور ایک غزل کے تمام مصرے ایک ہی بار کوڈ پہ ہوتے ہیں. اگر نہیں ہوں گے تو وہ شاعری نہیں ہے. ناؤ دس از سائنس, یہ سائنس ہے. اب جس کو نہیں آتی وہ لکھ ضرور رہا ہوگا, لیکن مشاعت جو اساتذہ ہیں وہ اسے کبھی بھی شاعری نہیں کہیں گے, بلکہ یہ کہیں گے اوکے آپ کا خیال اچھا ہے, اسے نکھارا جا سکتا ہے, اس کی اصلاح لی جا سکتی ہے. تو سائنس کا ایلیمنٹ موجود ہے پوئٹری کے اندر. اس کو دیکھنے کی سمت جو ہے وہ ہم سب کی مختلف ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جی ونس اگین اپنے پہلے والے کوشچن پہ آتے ہیں. آپ کی کرنٹ اچیومنٹ, ابھی تک کی اچیومنٹ آپ کی کیا ہیں ایز اے شاعر, ایز اے پوئٹ؟ آپ اپنے آپ کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ میں اپنے دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایز اے ریسرچر مجھے ابھی اتنے لوگ نہیں جانتے جتنے مطلب بحیثیت شاعر جانتے ہیں. اور اس کی ایک مثال دیکھ لیں, آپ کا اور میرا تعلق ہے. تو اس میں یہ ہے کہ لکھ تو میں بہت پہلے سے رہا تھا. اسکول کالج لیول کے اوپر ہم بیت بازی کے مقابلے میں حصہ لیا کرتے تھے. ہمارے کچھ اساتذہ تھے, ان میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, وہ مجھ سے تھوڑے سے ناراض بھی رہتے ہیں آج کل, کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. عرفان الحق فانی صاحب ہیں, آج کل ٹیکنیکل ہائی اسکول بہاولپور میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو وہ ہمیں کینٹ ہائی اسکول میں پڑھایا کرتے تھے. تو وہ میری جو شعری صلاحیتیں تھیں وہ اس کو ریفائن کرتے تھے حد المقدور. اور اس کے بعد یو ٹی لاہور میں جب ہم گئے تو وہاں تو ماشاءاللہ ہماری سوسائٹی ون آف دا بیسٹ سوسائٹیز ان دا پاکستان, یو ٹی لٹریری اینڈ کلچرل سوسائٹی. نو اٹس ناٹ, آئی ایس ٹی میں لٹریری اینڈ کلچرل سوسائٹی ہے, اور یو ٹی کے اندر ہماری لٹریری سوسائٹی ہے جسے ہم ایل ایس فیملی بولتے ہیں. تو وہاں بہت اچھے لکھنے والے ملے. اور یو ٹی لٹریری سوسائٹی کا آپ تناظر جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت بڑے بڑے نام ملیں گے. رحمان حفیظ صاحب, سلیم ساگر صاحب, اسی طرح غفار صاحب ہیں ہمارے, غافر شہزاد صاحب سوری, وہ ہیں. بہت سے نام ہیں, میں بھول جاؤں گا وہ نام لینا, لیکن یہ ابھی ہمارے بزرگ اساتذہ ہیں, انہوں نے ہمیں سکھایا کسی نہ کسی سطح پر. تو ان سے سیکھا. اکمپلشمنٹ کی بات کریں تو میں جانتا ہوں کہ ہم سائنٹسٹ لوگ ہیں, تجربات کو تو مطلب ہم نتیجہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو پہلے میں اپنے تجربات کو اپنا نتیجہ مانتا ہوں. سائنس اور آرٹ میں یہ ایک فرق رہے گا. زندگی کے جو تجربات ہیں یہ سب سے بڑا آؤٹ کم ہوتا ہے جب آپ شاعر کی زندگی کی بات کرتے ہیں. باقی چیزیں وہ اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے گرافیکل پورٹریشن کر رہا ہوتا ہے جو وہ لکھ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو تجربات ہوتے ہیں وہی اس کا حاصل ہوتا ہے. تو میری پہلی کتاب 2014 میں آئی, یو ٹی لاہور کے ہی پلیٹ فارم سے, کوئی جب سے سوئے کمر گیا اس کا نام تھا. اس کے بعد مجھے قدرے بہتر اصولوں کی ضمن میں کتاب لکھنے کا موقع ملا. رنگ خواب تنہائی 2007 میں پبلش ہوئی. اس کے بعد میں نے ایک کتاب پر کام کیا کوریا میں رہتے ہوئے, جو شاعری کی ہی کتابیں ہیں. اس کے علاوہ میری نثر کی کچھ کتابیں ہیں, لیکن آج کی بات کے حوالے سے میں صرف شاعری کی بات کروں گا. تو
जो थी शिकस्त आरज़ू उसका नाम था, और अब मैं जिस किताब पे काम कर रहा हूँ ये अक्स जुनून है। तो ये इस वक्त इन्हिराफ पब्लिकेशंस एक इदारा है इस्लामाबाद के अंदर, उनके पास मौजूद है तदवीन के लिए। तो मेरे उस्ताद हैं रहमान हफीज़ साहब, वो इसको देख रहे हैं, और मतलब जब भी ये कोविड-19 रेलिवेंट हालात कुछ बेहतर होंगे तो हमें उम्मीद है कि हम उसको शाया करके इंशाल्लाह फैलाने में कामयाब हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप रिसर्च के साथ जी साथ शायरी भी करते रहे, अब टीचिंग के साथ साथ रिसर्च चल रही है, ज़ाहिर है आप स्टूडेंट्स को सुपरवाइज भी कर रहे होंगे, और रिसर्च भी आपकी चल रही है, टीचिंग है, साथ साथ शायरी को मैनेज कर रहे हैं, कैसे, हाउ डू यू ट्रेड ऑफ बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स? ये सवाल अक्सर हसन भाई मुझसे पूछते हैं लोग, और इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि ना, इसका जवाब जो सबसे मौसर मेरे नज़दीक हो सकता है वो ये है कि हमें दरअसल अपनी ज़िंदगी के जो भी अज्जा हैं, हर इंसान जो है वो मल्टी डायरेक्शनली काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे कम से कम जो है ना, मेके और ससुराल को तो मैनेज कर रहे होते हैं ना हम ज़िंदगी के अंदर, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैनेज हम अपनी ज़िंदगी के अज्जा को कर रहे होते हैं, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, आपके और मेरे मुख्तलिफ होंगे, मगर ये मुमकिन नहीं है कि एक से ज़ायद अज्जा से हमारा वास्ता ना होता है। मैं ये कहा करता हूँ कि मल्टीटास्किंग के लिए या ज़िंदगी में जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ और कमिटमेंट्स हैं, उनको बखूबी अंजाम देने के लिए आपने उन चीज़ों को मैनेज नहीं करना, आपने टाइम को मैनेज करना। और टाइम को मैनेज करने का एक एक ही उसूल है मेरे नज़दीक, जो मैं अपने तलबा को वो बताता हूँ, कि आप खुद एहतसाबी किया करें। आप ये चेक कर लिया करें कि आज 24 घंटों में से मेरे कितने घंटे ज़ाया हुए, क्या किया है कभी नहीं देखते। ये देख लिया कीजिए कि कितना वक्त मेरा ज़ाया हुआ। अगर हम इस एक नुक्ते पर संजीदगी से और ईमानदारी से देखना शुरू कर देंगे तो हमें बाज़ औक़ात 1 घंटे में जो गप्पे हम लगा सकते हैं और वो हम 4 घंटे तक लगाते रहते हैं, हमें एहसास पैदा होना शुरू हो जाएगा कि ये वक्त हमने ज़ाया किया। तो जब ये एहसास पैदा होना शुरू हो जाएगा, आप वक्त के ऊपर उसको कीमती समझते हुए तवज्जो देंगे, तो फिर आप अल्टरनेट एक्टिविटीज़ को जनरेट करेंगे। आप उनकी तरफ देखेंगे। मैं उठाऊँगा, पेपर लिखने बैठ जाऊँगा कि यार मतलब ठीक है, इतना टाइम खेलने कूदने के लिए अगर सर्फ हो तो ये ज़ाया में नहीं आता, लेकिन इससे ऊपर चला जाए तो ये ज़ाया में आता है। जब ये मेरे अपने पैमाने ज़ात के दुरुस्त हो जाएंगे तो मैं बैठूंगा, पेपर लिखने बैठ जाऊंगा। लेकिन अब मेरे पास रोज़ाना पेपर तो लिखने के लिए नहीं होगा, मगर वक्त तो होगा। फिर मैं दूसरी प्रायोरिटी कोई देखने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे पास वो भी मौजूद नहीं होगी तो तीसरी देखने की कोशिश करूँगा। काम की कमी नहीं है, वक्त की कमी है हमारी ज़िंदगियों में। तो वक्त को जब हम इस नज़र से देखना शुरू कर दें, रोज़ाना खुद एहतसाबी के अमल से गुजरें कि क्या मैंने आज का वक्त ज़ाया तो नहीं किया। अब मैं मिसाल देता हूँ, हमारे बच्चे हैं, तो इन दिनों जब कोविड थी तो फेस टू फेस क्लासेस ऑफ थी, एक्सपेरिमेंट के लिए तजर्बा गाँव में आने की इजाज़त उस तरह से नहीं थी पाकिस्तान के अंदर। तो वो बच्चे कहते थे हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। मैंने उनसे पूछा वक्त है? उन्होंने कहा वक्त है। तो मेरे एक बच्चों का ग्रुप है, उन्होंने बुक पब्लिश की है उसी वक्त के अंदर, और दूसरा है उन्होंने रिव्यू आर्टिकल लिखा है। अब अगर मतलब हम इस चीज़ को महसूस ना करते और यही देखते कि पेपर हमारा काम है वो नहीं कर सकते तो और कुछ काम नहीं करना, तो फिर ये काम हम नहीं कर सकते। तो सेम ऐसे ही जब मेरे पास तहकीक का काम ना हो, कुछ और काम ना हो, तो मुझे लगता है कि मुझे कोई ना कोई काम करना चाहिए, उसमें यकीनी तौर पर शायरी भी आती है। बहुत खूबसूरत बात है। यानी एक ख़ास तौर पे एक स्टूडेंट के लिए, वैसे तो हर इंसान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो टाइम का ख्याल रखे, ख़ास तौर पे रिसर्चर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम बात है कि अपना टाइम ज़ाया होने से बचाएं, उसको किसी ना किसी प्रोडक्टिव साइड पे लेके जाएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आप अपने स्टूडेंट्स को, हमारे सुनने वालों को, यंग रिसर्चर्स को कोई मैसेज देना चाहें तो द प्लेटफॉर्म इज़ ओपन फॉर यू। जी ज़रूर, ज़ाहिर है आजकल जिन हालात से हम यहाँ पे गुजर रहे हैं, खुसूसी तौर पे जो तालीम व तहकीक से वाबस्ता अफराद हैं, इवन असातिज़ा भी हैं, काफ़ी मुश्किल वक्त है यहाँ पे। अगर आप उसको फाइनेंशियल टर्म्स में देखें, वहाँ असातिज़ा के लिए सबसे बड़ी जो रौनक होती है वो अपने बच्चों से रोज़ाना बात करने की होती है और फेस टू फेस क्लास में जाके इंटरेक्ट करने की होती है। तो वो दरवाजे भी बंद हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा एक डिमोरलाइजेशन का माहौल बहरहाल है।
ہم حسن زن کا مظاہرہ کرتے ہوئے تسلیم نہ کریں تو وہ اور بات ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ چیزیں بہت زیادہ باٹم کے اوپر جا رہی ہیں. اس کا سب سے زیادہ نقصان گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کو ہو رہا ہے. جو نان گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ایک امید قائم ہے کہ اللہ خیر کرے، جلد سے جلد حالات جو ہے وہ اپنی پرانی ڈگر پر واپس آ جائیں گے اور ان کو ان چیزوں کی کمپنسیشن کا موقع مل جائے گا. لیکن جنہوں نے ریسنٹلی گریجویٹ کیا ہے مختلف اداروں سے بشمول میرے ادارے کے، ان کے لیے ایک چیلنج ضرور موجود ہے کہ فائنل ایئر پر بہت سی چیزیں ہم نے موقوف کر چھوڑی ہوتی ہیں. یعنی پروجیکٹ میں زور لگا لیں گے، آخری سال میں اپنی سی جی پی اے ٹھیک کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور مطلب پھر ہم عملی میدان میں کود پڑیں گے. تو اس طرح سے انہیں ایک تھوڑا سیٹ بیک ہوا ہے. لیکن کہنا میں ان لوگوں سے یہی چاہ رہا ہوں جو ہمارے ایک محترم استاد ہیں انجم توقیر صاحب، انہوں نے کل بھی ہماری ایک فیئر ویل پارٹی میں بات کی کہ جہاں مشکل کچھ دروازے بند کرتی ہے وہاں کچھ نئے دروازے کھولتی بھی ہے. تو ان نئے دروازوں کو جو آن لائن بزنس کا کہہ لیں، رائٹنگ کا کہہ لیں، ریسرچ کا کہہ لیں، پر کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کو. اور ایک بات کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالات بہت مشکل ہے، میں خود بہت مشکل میں ہوں، افسردہ بھی ہوں، پریشان بھی ہوں، مایوس نہیں. مایوس اس لیے نہیں ہوں کیونکہ مایوسی کا تعلق ہمارے ایمان اور ہمارے بنانے والے سے ہے. تو وہ چاہے تو سمندر میں جزیرہ پیدا کر کے کسی کو زندہ رکھنے کا ماحول فراہم کر دے، اور چاہے تو خشکی میں رہنے والے لوگوں کو سیلاب دے کر پانی میں غرق کر دے. تو مایوسی نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. تو لیٹس ریمین ہوپ فل. اور میرا اسٹوڈنٹس کو یہی میسیج ہے جو میں نے مثال دی اس کے حوالے سے کہ مایوس نہیں ہونا. مشکل حالات ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو شاہین صفت بنے، مشکل کے بادل آئے ہیں تو ان سے اوپر اپنی پرواز پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور امید ہے ہمارے بچے ماشاءاللہ اس معاملے میں باصلاحیت ہے، وہ کر لیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بہت خوبصورت باتوں میں سے اگر ہم دو باتیں ایز ٹیک ہوم میسج لینا چاہیں تو وہ یہ کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، نمبر 1، اور نمبر 2 اب مایوس نہ ہوں. تو دونوں میسیجز بڑے خوبصورت میسیجز ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے اجازت لینے سے پہلے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جو کلام شاعر ہے وہ بزبان شعر ہم سنیں. آپ کی جو کوئی پوئم ہے کوئی آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو پلیز ہم چاہیں گے یہاں سے محظوظ ہوں. ضرور. پہلے تو شکریہ بہت بہت اس شعری دعوت کا. اور دوسرا یہ ہے کہ میں پہلے تو 2-4 اشعار سنانا چاہوں گا ایک غزل سے جو کہ میرا تعارف بھی ہے چاہنے والوں میں. ایک غزل کے کچھ شعر ہیں، اس کے بعد ایک نظم ہے. تو جو شعر ہیں وہ تو ایک غزل اپنے سننے والوں کے نام، اس کے چند اشعار جو میرا تعارف بھی ہیں ہمارے شعری منظر نامے پر. دشت میں اشکوں سے ایک بادل بنانا عشق ہے، دشت میں اشکوں سے ایک بادل بنانا عشق ہے، یاد رہنا یاد کرنا یاد آنا عشق ہے. عین شین اور کاف ماتھے پر ابھر کر آ گیا، عین شین اور کاف ماتھے پر ابھر کر آ گیا، ہائے میرا دل کے جو پھر بھی نہ مانا عشق ہے. اور ایک شعر ہے کہ ایک ننھی سی خطا پر چشم شب بیدار کا، ایک ننھی سی خطا پر چشم شب بیدار کا، روئے جانا روئے جانا روئے جانا عشق ہے، دشت میں اشکوں سے ایک بادل بنانا عشق ہے. یہ ایک طویل نظم ہے، غزل تھی، لیکن اس کے میں چاہ رہا تھا کہ یہ 3 اشعار آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ ایک نظم ہے جو ہم لوگ تحقیقی اور علمی لوگ ہیں. تو اس کے حوالے سے جو نظم میں اکثر اپنے طالب علموں کے سامنے پڑھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہی نظم میں آپ سے پڑھوں. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ گورنمنٹ کینٹ ہائی اسکول بہاولپور جیسے مطلب ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہوئے زندگی نے جہاں تک پہنچنے کا اور پھر کام کرنے کا موقع دیا تو وہ میں بھولنا نہیں چاہتا اپنی زندگی میں. اور چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ان کہانیوں سے سیکھ کے آگے بڑھ سکیں، ان کے پیش نظر میں کچھ باتیں رکھ سکوں. تو ایک نظم میں نے ضرور. لکھی تھی اس تناظر میں، علم ذات علم کی نسل سے، علم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ تو آپ ہیں ماشاءاللہ، ہم بھی ہیں. مجھے یاد ہے علم ذات نظم کا نام، اور مجھے یاد ہے ایک چھوٹا سا بچہ جو اسکول کے ایک مالی کا بیٹا تھا اور اس کے 2-3 بھائی بھی تھے. سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی شبنمی صبح تھی،
پاؤں میں ٹوٹی چپل، پرانا سویٹر، شکستہ سی وردی میں ملبوس مالی کا بیٹا کتابیں اٹھائے سکول آ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے ایک دعا گا رہا تھا، خدایا میرا دل محبت سے بھر دے۔ وہ ایک دعا گا رہا تھا، خدایا میرا دل محبت سے بھر دے، خدایا میری راہ آسان کر دے۔ سڑک سے گزرتی ہوئی گاڑیوں کے کڑے شور میں گھنٹیوں کی صدا ڈوب کر مر گئی۔ رش بہت تھا سو رستے میں رکنا پڑا، کیا خبر کب اسمبلی کی گھنٹی ہوئی اور کب ماسٹر جی کا ڈنڈا اٹھا۔ لیٹ آنے پہ مالی کے بیٹے کو کچرا اٹھانا پڑا، مار کھانی پڑی، مرغا بننا پڑا۔ وہ بھی ہنستے ہوئے مار کھاتا رہا، ساتھ گاتا رہا، اے خدا تو میری راہ آسان کر دے، اے خدا میرے دل کو محبت سے بھر دے۔ کل ہمارے ادارے میں سالانہ تقریب تقسیم انعام تھی۔ دوسرا منظرنامہ ہے یہ۔ کل ہمارے ادارے میں سالانہ تقریب تقسیم انعام تھی اور میرے ساتھ مہمان اعزاز تھے۔ نام پڑھ کر میرا کھلکھلانے لگے، مسکرانے لگے۔ میری یونیورسٹی کے اسٹیج پر ساتھ بیٹھے ہوئے مجھ سے کہنے لگے، تم وہی کینٹ اسکول میں پڑھنے والے مقرر ہونا جو اسمبلی میں تقریر کرتے تھے اور نام باسط ہے نا؟ میں نے جب غور سے 21 سال پیچھے کا منظر تلاشا تو یاد آ گیا، آنکھ بھرسی گئی۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی شام تھی اور مالی کا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا ہوا آج بھی زیر لب گا رہا تھا، اے خدا تو میری راہ آسان کر دے، اے خدا میرے دل کو محبت سے بھر دے۔ یہ نصر۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بہت مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا اور خاص طور پہ آپ کا کلام سننے کا آخر میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ پھر کسی سیشن میں آ کے اپنی شاعری کو بھی مزید سنیں گے اور اپنے تحقیقی کام کو بھی ہم سے شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔